بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 ستمبر ہے۔ مرتضیٰ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے بیٹے، ان کی آج برسی ہے، اور مرحوم کو کس طرح قتل کیا گیا اس حوالے سے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے جی دو طرفہ فائرنگ ہوئی تھی، پولیس نے فائرنگ کی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس میں آصف علی زرداری بھی ملوث تھے، یہ سب باتیں، جبکہ اس وقت بے نظیر بھٹو خود وزیر اعظم تھی جب ان کے بھائی کا مرڈر ہوتا ہے کراچی میں، وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اب میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، حقیقت ان سے ہم جانیں گے۔ احسان الحق بھٹی صاحب، یہ مرتضیٰ بھٹو مرحوم کے قریب ترین ساتھی ہیں، قریب ترین ساتھی، یہ ان کے ساتھ آخری وقت تک رہے۔ 1996 20 ستمبر 1996 کی رات بھی یہ یعنی اس دن تک بھی یہ ان کے ساتھ تھے، اور 1980 سے لے کر 1996 تک 16 سال یہ بالکل اکٹھے رہے کہ ان کی فیملیز بھی اکٹھی تھی۔ میں ان سے حقیقت کی طرف آئیں گے، کیا کیا انہوں نے دیکھا، کس طرح ان کا مرڈر ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، اس دن انہوں نے مرتضیٰ بھٹو نے کیا کیا کہا، وہ سب میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور اس پر بات بھی کریں گے۔ یہ دیکھیے، میں صرف دکھانا چاہ رہا ہوں کہ احسان الحق قریشی صاحب کا کتنا قریبی تعلق تھا احسان الحق بھٹی صاحب کا۔ احسان الحق بھٹی صاحب، یہ دیکھیے، یہ احسان الحق بھٹی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مرتضیٰ بھٹو، ٹھیک ہے جی، یہ ان کی بیٹی کی سالگرہ پر ہیں جی، یہ آپ کی بیٹی کی سالگرہ پر، ٹھیک ہے، یہ آپ ہیں، آپ کی اہلیہ بیٹی آپ کی، اور مرتضیٰ بھٹو، یہ اتنا قریبی تعلق کہ یہ ہر وقت آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ بھی دیکھیے، یہ بھی ان کے بچوں کی سالگرہ ہے، اور اس میں یہ یہ غنمہ بھٹو صاحبہ، فاطمہ بھٹو مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی، نصرت بھٹو صاحبہ آپ کو پتہ ہی ہے، یہ مرتضیٰ بھٹو کی والدہ، بے نظیر بھٹو کی والدہ نصرت بھٹو صاحبہ بھی ساتھ ہیں، یہ احسان الحق بھٹی صاحب کی اہلیہ۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ بالکل ان کا خاندان کتنا ان کے قریبی تھا۔ اچھا، یہ شخص، یہ جو ہے، یہ ان کا گارڈ تھا جی، چیف سیکورٹی گارڈ تھا، یہ بھی مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ شہید ہو گیا۔ اچھا، یہ بھی، یہ سجاد حیدر، اچھا یہ بھی تھا جی، یہ بھی ساتھ ساتھ رہتے تھے آپ کے بڑے، یہ بھی ان کے قریبی تعلق تھا، بچوں، آپ کے بچوں کی سالگرہ پر یہ سارا۔ اچھا جی، اچھا یہ تھی، اچھا غنمہ بھٹو صاحبہ کی سالگرہ تھی، اور اس میں صرف آپ کا خاندان انوائٹڈ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ غنمہ بھٹو جو بیوہ ہیں مرتضیٰ بھٹو کی، ان کی سالگرہ پر صرف اور صرف ان کا خاندان انوائٹڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اتنا قریبی ان کا تعلق۔ اچھا، اب یہ دیکھیے ان کے بچوں کے ساتھ، یہ احسان الحق بھٹی صاحب جن سے ہم بھی بات کریں گے، مرتضیٰ بھٹو، یہ ان کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی نا احسان الحق بھٹی صاحب کی بیٹی، انہوں نے گود میں اٹھائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے غنمہ بھٹو صاحبہ، یہ ذوالفقار بھٹو جونیئر مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے، اب بھی ان کی ملاقات ان سے ہے ویسے۔ یہ احسان الحق صاحب کی اہلیہ ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح ہاں جی، یہ دیکھیے، اچھا یہ مرتضیٰ بھٹو، اور ان کے ساتھ یہ آپ کھڑے ہیں جی، احسان الحق بھٹی صاحب، یہ ان کی اہلیہ، ٹھیک ہے، بچے جی۔ اچھا، یہ آپ کی بیٹی کو یہ کھلا رہے ہیں جناب، مرتضیٰ بھٹو ان کی بیٹی کو دکھا رہے، یہ انہوں نے احسان الحق صاحب نے ذوالفقار بھٹو جونیئر کو گود میں اٹھا رکھا ہے، یہاں انہوں نے فاطمہ کو اٹھا رکھا ہے احسان الحق صاحب نے، تو ان کا خاندانی ان سے یہ غنمہ بھٹو صاحبہ، یہ ذوالفقار بھٹو جونیئر اور احسان الحق بھٹی صاحب ساتھ ہیں، یہ احسان الحق صاحب کی اہلیہ، اور یہ انہوں نے اٹھا رکھا ہے، یہ میری بیٹی کو چھوڑ، اچھا جی بیٹی کو، اچھا ٹھیک ہے، یہ میرا خیال ہے یہ فاطمہ کے ساتھ آپ کی، یہ احسان الحق صاحب، اور یہ فاطمہ بھٹو مرتضیٰ بھٹو صاحب کی بیٹی، یہ بڑی مشہور رائٹر بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے، کئی کتابیں لکھ چکی ہیں فاطمہ، اور سب لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے چند اور تصویریں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ احسان الحق صاحب، ٹھیک ہے جی، یہی ان کے بچے ہیں غنمہ صاحبہ کے ساتھ، اور یہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ آپ کی بیٹی، ٹھیک ہے جی، یہ بے نظیر کی والدہ مرحومہ انتقال کر چکی ہیں۔ اچھا ہاں، یہ تو ان کی تصویر، یہ بھی آپ کی فیملی کے ساتھ۔ اچھا جی، یہ بس ایک دو تصویریں اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ مرتضیٰ بھٹو صاحب، یہ میرا خیال ہے ان کے انتقال سے کچھ بھی نہیں، مرڈر سے کچھ ہی عرصہ پہلے کی، آپ کی بیٹی ہے، اور یہ ہرن کو یعنی وہ ساتھ، ٹھیک، اور یہ ان کی لاسٹ، یہ نہیں ان کی ویسے بھی فوٹو ہے 94 کی، 94 کی، یہ دیکھیے مرتضیٰ بھٹو کے پیچھے ہی 93،
احسان الحق صاحب یہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کی فیملی کا بہت ہی قریبی تعلق ساتھ تھا. اچھا احسان الحق صاحب، یہ سارا ہم نے جس طرح دیکھا، آپ قریب ترین آپ کا خاندانی تعلق آج بھی ہے فاطمہ سے بھی اور غنوہ صاحبہ سے بھی اور ذوالفقار سے بھی، آج بھی آپ کا ملنے میں. یہ بتائیے کہ یہ مرتضیٰ بھٹو صاحب کا مرڈر کس طرح ہوا تھا؟ آخر میں آپ نے ساری تفصیل مجھے بتائی ہے. اس دن بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی شام کو، اور اس میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کیا جائے یا مجھے قتل کیا جائے. تو اس کے بعد پھر، اور آپ اس وقت کہاں تھے اور اس پریس کانفرنس کے بعد کیا ہوا؟ ہم پریس کانفرنس کے وقت بالکل اکٹھے تھے، ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں ایک رات پہلے پوری رات جاگا تھا کسی مسئلے پہ. تو مجھے انہوں نے ادھر وہاں پہ پریس کانفرنس کے دوران میں سو گیا. سب صحافیوں کو بھی انہوں نے بولا، دوستوں کو بولا دیکھو اس کو بہت جگہ نیند آتی ہے. مجھے بولا کہ آپ جائیں یا نیکسی میں آرام کریں یا گھر پہ. تو 8:20 پہ ہم واپس آ جائیں گے. تو آپ 8 بجے تک وکیل کو لے کے میرے گھر میں آ جائیں. جو انہوں نے پریس کانفرنس آخری کی تھی، انہوں نے یہ خاص بولا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہو تو میں گھر میں ہوں، مجھے گرفتار کر لیں. ٹھیک ہے. انہوں نے پریس کانفرنس میں بولا تھا کہ مجھے یہ قتل کر دیں گے 5 بجے، ایگزیکٹ 5 بجے بولا تھا. ان کو دھمکیاں 20 ستمبر کو شام 5 بجے جس دن ان کا مرڈر ہوا. اس دن 5 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس کے بعد وہ جلسے میں چلے گئے. اچھا، مجھے وہ اگر ایک ہاتھ سے جو میرا چھوٹا بھائی ہے اسد، یہ تصویریں دکھا دو. ہاں یہ کیمرہ بھی بیچارہ آپریٹ کر رہا ہے. اچھا، یہ عاشق جتوئی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہیں. یہ ہمارے سندھ کے پریزیڈنٹ تھے پارٹی کے. یہ ساتھ پریس کانفرنس کریں، یہ ساتھ ہی جلسے میں ان کے ساتھ گئے اور ان کو بھی وہیں پہ شہید کیا گیا مرزا صاحب کے ساتھ. میر مرزا بھٹو صاحب جی جلسے میں گئے، واپس آئے. گھر سے صرف 70 گز کے فاصلے پہ گھر کے پاس ان کو روکا گیا. انہوں نے اپنے سیکورٹیز کو سب کو بولا کہ اگر یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو گرفتاری دے دیں، اسلحہ لینا چاہتے ہیں اسلحہ دے دیں، آپ نے کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرنی. اس وقت جو ہی گاڑی رکی، مرتضیٰ صاحب شیشہ اتارا، فرسٹ فائر رائے طاہر نے کیا ان کے اوپر، ڈائریکٹ فائر. جو ہی رائے طاہر کا فائر ہوا، اس وقت جو ہمارے لوگ موجود زندہ بچے، انہوں نے بتایا کہ اتنی شدید، میں نے خود بھی فائرنگ سنی تھی، میں گھر کے نزدیک تھا، اتنی شدید فائرنگ تھی کہ جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میر مرزا بھٹو صاحب کے ساتھ عاشق جتوئی صاحب تھے، ان کے 2 دوست محافظ تھے. سب سے پہلے سجاد گاکھرو اور یار محمد بلوچ نے کھڑکی کے آگے رک کے شیشے سے فائرنگ اپنے اوپر گولیاں کھائیں اور مرزا صاحب کو بچایا. پھر جو ہے وجاد جوکھیو تھے، ستار راجبر تھے، رحیم بروئی تھے، ان سب نے گولیاں کھا کے ان کو اپنے سے بچایا، لیکن مرتضیٰ بھٹو کو سیف کیا. آخر میں انہوں نے بتایا، اصغر جو ملازم تھا جو زندہ بچا تھا، اس نے بتایا کہ سامنے بخترآباد گاڑی سے بھی فائرنگ ہو رہی تھی اور اوپر درختوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی فائرنگ کر رہے تھے اور ڈائریکٹ مرزا کے اوپر فائرنگ کر رہے تھے ڈائریکٹ. اس میں ان کو گولیاں لگی، شدید زخمی ہوئے. یہ اب زخمی حالت میں پھر ان کو وہاں سے ہاسپٹل جایا گیا، اور ہاسپٹل بھی پراپر نہیں تھا. ایک حیران کن بات اصغر نے اپنے بیان میں بتایا اور بے نظیر بھٹو کے سامنے میں اس نے یہ بات بتایا کہ مرزا صاحب نے ہاتھ میں ٹشو کا ڈبہ اٹھایا ہوا تھا اور نیچے اترے گاڑی سے اور سامنے یار محمد کی باڈی پڑی تھی. تو انہوں نے بولا کس کو ہٹاؤ، اور انہوں نے نہیں ہٹائی. تو انہوں نے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا پاؤں اس کے اوپر آئے، اور بہت پاؤں اپنے کو بڑھا کے آگے چل کے کہ میرا پاؤں اس کی باڈی کو ٹچ نہ کرے نکلے. اور پھر کہتے رائے طاہر نے، واجد دورانی اور شکیب قریشی، انہوں نے ان کو ایک گاڑی پہ بولا جی بیٹھ گئے. اس نے بتایا تھا اصغر نے تھوڑی دیر بعد، کہتے 1-2 منٹ گزرے ہوں گے جب گاڑی گئی ہے، ہمیں ایک اور فائر کی آواز آئی، جو آخری فائر مرزا صاحب کو گلے میں مارا گیا. وہ اس جگہ سے بعد ان پہ حملہ ہوا، فائر کیا گیا تاکہ یہ بچ نہ سکے. بہت بہادر آدمی تھے. اور ایسے ہاسپٹل کے اندر لے گئے جہاں پہ کوئی علاج نہیں تھا. میرے پہلے یہیں پر ہی 40 منٹ ڈیلے کیا گیا، یہاں پہ ڈیلے کیا گیا. پھر ہاسپٹل بھی غلط، ہاسپٹل مڈ ایسٹ میں لے کر گئے جہاں کوئی علاج نہیں ہے، جہاں پہ کوئی آپریشن تھیٹر نہیں ہے، جہاں سرجن نہیں ہے. 11:30 بجے تک تو سرجن نہیں پہنچا وہاں پہ. اگر سرجن نے آتے ہی بولا، اسے بولا اگر ان کو سول جناح اسپتال میں لے آتے، نزدیک نہیں تھا، تو یہ بچ سکتے تھے. لیکن یہ پلاننگ تھی، یہ ان کا تھا کہ مرزا بھٹو کو شہید کرنا ہے. کیونکہ مرزا بھٹو
عوام کے لیے وہ چاہتے تھے کہ کرپشن نہیں ہو. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جنہوں نے پھانسیاں لیں, جنہوں نے کوڑے کھائے, جنہوں نے اپنے آپ کو زندہ جلایا, جنہوں نے جیلیں کاٹی, ان کی عزت و احترام کیا جائے. بے نظیر سے اور کوئی ان کا جھگڑا ہے, ان کو عزت احترام دے. اور ضیاء باقیات جو ہے جو اس پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اس کو شامل نہیں کرو. آپ ان کو عزت دو, کرپشن نہیں کرو. اس پر ان کا اختلاف ہو گیا تھا بے نظیر سے, انہوں نے الگ الگ پارٹی بنا لی تھی اور وہ اسی پر پریس کانفرنس وغیرہ کر رہے تھے. یہ بھی یہ آخری تصویر آپ کو گوگل پہ بھی مل جاتی ہے, یہ بھی یعنی ان کے قریبی ساتھی کوئی اسلحہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اور اس کے بعد تمام ہمارا جو ویپنس تھے ان کا ایگزامن ہوا تھا اور رپورٹیں ہائی کورٹ میں بھی موجود ہیں, سیشن کورٹ میں موجود ہیں. کسی بھی اسلحے سے ایک فائر بھی نہیں ہوا تھا. اچھا, وہ رپورٹ موجود ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد جب یہ مرڈر ہو گیا پھر بے نظیر کو کس طرح اطلاع ہوئی؟ اس وقت وزیر اعظم تھیں, آپ نے مجھے بتایا ہے کہ فاطمہ بھٹو جو مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی ہیں انہوں نے کئی فون کیے اور پھر فون آخر میں کس نے اٹھایا وہ جلدی سے. جب بے نظیر بھٹو آئیں ہاسپٹل میں تو رخسانہ بمبش آج بھی زندہ ہے جو زرداری کی بالکل سادہ چمچی بنی ہوئی, اس نے وہ بھی اس کے ساتھ آئی تھیں. جنرل قیوم جو آج ہیں بریگیڈیئر تھے اس وقت, وہ بھی ساتھ تھے. اس نے فور بلایا کہ احسان بھائی کو بلاؤ. میں گنوا بھٹو صاحب اور فاطمہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے بولا نہیں میں نہیں جاؤں گا. گنوا صاحب نے بولا اور فاطمہ نے آپ جائیں. میں گیا تو بولا بے نظیر کہ آپ میرے بھائی تھے, احسان تم میرے بھائی تھے, تم نے مجھے کال کیوں نہیں کیا؟ بے نظیر صاحبہ نے آپ کو کہا کہ احسان کہ آپ میرے بھائی تھے, آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی جب فائرنگ ہو رہی تھی؟ رخسانہ بنگش اور جنرل قیوم کھڑے تھے ادھر. میں نے بولا کہ فاطمہ بھٹو نے 7 کال آپ کو کی ہیں, 7 ٹائم کسی نے آپ کو نہیں ملایا, اور آخری کال زرداری نے اٹھائی ہے. اور اس نے بولا ہے جب بھی کال کرتی تھی کہتی تھی میٹنگ میں ہیں, اور اس نے بولا کہ آپ کا باپ زخمی ہو گیا ہے اور اس کو مڈ ایسٹ اسپتال میں لے گئے, وہاں جائیں. پر کہتی واٹ, میں نے بولا یہ ہوا ہے. اس نے جنرل قیوم کی, اس وقت وہ بریگیڈیئر تھے, ان کی طرف دیکھا اور وہ خاموش تھے. اتنی دیر میں وہاں پہ چیف عبداللہ شاہ آئے تو اس نے غصے سے بولا گیٹ آؤٹ. عبداللہ شاہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے اور موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے والد. وہ آئے, انہیں ایسے دیکھا, ان کو بولا گیٹ آؤٹ. آگے جو لفظ کیا میں آپ کا نہیں بول سکتا, گیٹ آؤٹ بولا. وہ باہر چلا گیا. مجھے بولا ٹھیک ہے میں آتی ہوں, آپ میں ادھر ہی ہوں. لیکن وہ فوراً غصے میں چلی گئی بلاول ہاؤس میں. اس کے بعد اچانک ہمیں نہیں پتہ ہے اس نے اصغر ملازم کو بلوایا 70 کلفٹن میں جیل سے. اس نے سب کچھ بیان کیا, کیسے ہوا کیا ہوا. عاشق جتوئی صاحب کا بھی انہوں نے بتایا کہ عاشق جتوئی زندہ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مرتضیٰ صاحب کو ہاسپٹل لے کے جاؤ. شکیب قریشی آیا اور اس نے عاشق جتوئی صاحب کو گولی ماری اور وہ ادھر شہید ہو گئے. سجاد گاکھرو کو گولی ماری, سینے پہ سب کو لگی. وجاہت جوکھیوں کو, یار محمد بلوچ کو, ستار راجپال کو, رحیم بلوئی کو, ان سب کو سینے پہ اور سر میں گولیاں لگی ہیں. کوئی پولیس والا اس میں کیوں کہتے ہیں ایکسچینج ہوا تھا فائر؟ ایک فائر نہیں ہوا ہے. ایک آدمی پولیس کا, انہوں نے جب شاہد ایجاد کے خود اپنے آپ کو گولی ماری جب وہ وہاں پہ گیا, وہاں پہ جیل میں ایک پولیس والے کو لگی, وہ بھی پاؤں میں؟ نہیں بالکل نہیں, انہوں نے خود اپنے آپ کو مارا. پوسٹ مارٹم رپورٹ موجود ہے, انہوں نے بولا کہ آپ نے اپنے آپ کو خود گولی ماری ہے. ستار راجپال سے سیکرٹری ہیلتھ, اس کو ویسے کوئی پولیس والا اس میں نہیں مارا, کوئی زخمی نہیں ہوا. ایک ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے, ایک فائر بھی نہیں ہوا. آج بلاول زرداری کہتا ہے, بار بار کہتا ہے کہ یہ بھائی تمہارا باپ اس میں قتل میں شامل ہے, وہ قاتل ہے. اچھا نہیں, یہ بتائیں کہ نصرت بھٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے پھر اس کے بعد کیا کیا؟ نصرت بھٹو باہر سے جب واپس آئیں پہنچیں, انہوں نے مرزا صاحب کو دیکھا جب, تو انہوں نے بولا کہ میرے میر کا زرداری قاتل ہے, میرے مرتضیٰ کا زرداری قاتل ہے. چیخیں چلائیں, روئی, بہت روئی. وہ بولا یہ قاتل ہے میرے بیٹے کا, زرداری قاتل ہے. پھر بے نظیر صاحب نے جو بڑا ظلم کیا, جو ان سے ہمیں اختلاف ہوا, بیگم نصرت بھٹو کو اغوا کر لیا گیا. بے نظیر ان کو امریکہ کے بہانے گھر سے لے گئے, رخسانہ بنگش اور ایک عورت, اور اس کے بعد ٹل ڈیتھ ان کو ان کے پوتوں سے پوتی سے نہیں ملنے دیا. جب ذوالفقار اور فاطمہ گنوا جاتے تھے دبئی میں ان کو ملنے تو کہتے تھے صنم لے گیا انگلینڈ میں. جب انگلینڈ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ
ان کو دبئی چلے گئے ہیں, ایک بار ان کو ملنے نہیں دیا, اور ان کو انجیکشن رکھ کے بیہوش کر دیتے تھے کہ وہ کس قابل نہ رہیں. ان کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیا ہے, جو زیادتی, اتنی سخی عورت, اتنی رحم دل عزت, اتنی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والی عورت آپ کو زندگی میں کبھی نہیں ملی. اچھا, آپ 1980 میں ملک سے باہر چلے گئے تھے. اس سے پہلے آپ نے 3 سال جیل بھی کاٹی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں پیپلز پارٹی کو جوائن کیا, ضیاء دور تھا اور سب کو پتہ ہے. تو اس کے بعد پھر آپ باہر جب گئے, وہاں سے آپ کا تعلق پھر بہت قریبی ہو گیا مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اس کے 1980 سے لے کر پھر 1993 تک جب مرتضیٰ بھٹو پاکستان واپس آئے, تب آپ ان کے ساتھ واپس آئے, اور پھر 1996 تک ان کے مرڈر تک بھی آپ ڈیلی, اور یہ 16 سال آپ نے اکٹھے گزارے. اچھا, کیسا آپ نے مرتضیٰ بھٹو کو, کیا کوالٹیز ایسی تھیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا؟ بہادر, رحم دل, ملک سے محبت کرنے, پاکستان سے پیار کرنے والا, پاکستانی عوام سے پیار کرنے والا. افغانستان میں تھے تو افغانوں نے بولا کہ رشین جنرل آ رہا تھا, اس کے استقبال وہ خیر بشمری وہاں پہ تھے, اجمل خٹک وہاں پہ تھا, افسر خاب خٹک وہ بھی زندہ ہے, وہ وہاں پہ تھا, میجر اسحاق تھا, اور بہت سے لوگ, سب لوگ استقبال کے لیے. مرتضیٰ بھٹو سے بولا کہ نہیں, میں نہیں جاؤں گا, میں پاکستانی ہوں, میں افغان کا مہمان ہوں, میں روس کے ساتھ نہیں جا کے, میں رشین ایجنٹ نہیں بننا چاہتا, میری صرف اور صرف ضیاء الحق سے دشمنی ہے, پاک فوج میری ہے, پاک عوام میری ہے. میں ان کے کو یہ نہیں کہنا چاہتا, وہ یہ سب نہیں دیکھنا چاہتے وہ کہ میں رشین کا استقبال کروں, رشین کا بولوں. بے نظیر صاحبہ نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اصل قاتلوں تک پہنچا جائے؟ اس وقت بڑی دکھی تھی, آپ نے مجھے بتایا ہے. اور پھر جب آپ کو کہا کہ 3 ہیلی کاپٹر تھے, جب ہاسپٹل سے کہا کہ ان کی اب میت کو لے کر جانا ہے اور دفنانا ہے, تدفین کے لیے لے جانا ہے, تو آپ واحد آدمی تھے جو ہیلی کاپٹر میں میت کے ساتھ تھے. جی, تو میت کے ساتھ تھا. ان کا غسل ایدی صاحب نے کیا 70 کلفٹن کے اندر. بے نظیر کو وہ بے نظیر جب وہاں پہ گئیں, اس نے بولا کہ میں بالکل پولیس والوں کو گرفتار کروں گی جو مجھے ملی جب دوسری بار گھر میں, تو بولا بالکل کروں گی. جب وہاں پہ گئی تو انہوں نے جنرل بابر سے بولا کہ ارسٹ ہم. جنرل بابر وزیر داخلہ تھے, تو اس نے بولا کسی اور کو بھی ارسٹ کرنا پڑے گا. بولا کس کو؟ بولا زرداری کو. پھر زرداری نے اس پہ ایسا کنٹرول کیا, وہ ڈر گئیں یا کسی بات میں آ گئیں اور پھر سائڈ پہ چلی گئیں بالکل. اس کے علاوہ جو ہے اس چیز کی گواہ ہیں, اب جتنے پولیس آفیسر تھے 10 سال سے ان کی حکومت ہے, 11 سال سے, ان تمام پولیس آفیسر کو, شاہد ریاض کو, واجد دورانی کو, شہیب سڈل کو, رائے طاہر کو, سب کو ان کو ترقیاں دی, پروموشنیں دی. زرداری گورنمنٹ نہیں, ابھی جو براول کہتا ہے جن پر اس پولیس مرڈر کا یا یوں کہہ لیں کہ جعلی پولیس مقابلے کا الزام لگا تھا, جو اس میں انوالو تھے, ان سب کو ترقیاں دیتے رہے. ترقیاں دی. آج تک مرتضیٰ بھٹو صاحب کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا, آج تک ہائی کورٹ میں کیس نہیں چلا. میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے کہتا ہوں, جب انصاف کی بات کرتے اب قانون کی بات, میں اس گورنمنٹ سے بھی بولوں گا, جب آپ کہتے ہو کہ ہم انصاف دلوائیں گے, پھر مرتضیٰ بھٹو کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ مرتضیٰ بھٹو کا کیا قصور ہے کہ آج تک اس کا کیس ہائی کورٹ تک نہیں پہنچا؟ آپ آج تک پرسو کر رہے ہیں اس کیس کو؟ ہم پرسو کرتے ہیں, ان کی گورنمنٹ ہے. میرے خلاف جھوٹا کیس یاسمین عباسی نے بنایا, جو سیشن جج تھی, جس کو انہوں نے 60 تک بنایا, اس نے میرے خلاف FIR کٹائی کہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ آپ اگر ان کی ضمانت لیں گی, رائے طاہر کی, واجد دورانی کی اور ان کی, تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. یہ مجھے دھمکی, وہ FIR میرے کا نام کٹی, مجھے گرفتار کر لیا گیا کہ صرف ایک گواہوں کے بیان نہ ہو سکیں. پھر دوسری FIR میرے خلاف کاٹی انہوں نے کہ گواہوں کے بیانات میں کیا ہے؟ مین گواہ کھڑے ہیں اپنی جگہ پر, وہ کہتے ہیں کہ مرڈر ہوا ہے. یہ بالکل انہوں نے ایک آدمی نے, ایک جتنے گواہ عسکر تھا, نور محمد کو جس نے FIR کٹائی ہے, اس کے اوپر جرا ہوئی. آپ یقین کر کسی بھی وکیل سے پوچھیں, کوئی 2 سال کسی ایک گواہ پہ کبھی جرا ہوئی؟ انہوں نے 10 سال تک ڈیلے کیا. انہوں نے آصف علی زرداری کو جب ان کا الیکشن جیت گئے, 265K کی اپلیکیشن سیشن کورٹ نے 22 پیجز لکھ کے اس کا ریجیکٹ کی تھی. یہ 2.5 سال کیس ان کا عزیز اللہ شیخ وکیل. ابھی کیس کس جگہ پر ہے, کہاں ہے؟ ابھی کیس ہائی کورٹ میں ہے, لیکن ان کی گورنمنٹ ہے 10 سال سے, انہوں نے سرکاری وکیل ہی نہیں دیا. انہوں نے 24 سال ہو گئے اس بات کو, 96 سے لے کر ابھی تک. ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ سے, ہائی کورٹ سے کہتے ہیں کہ یہ انکوائری تو کریں کہ ان کا کیس ہائی کورٹ میں کیوں نہیں چل رہا.
میں جاتا ہوں میرے خیال جھوٹا, دوسرا میرے خیال خالد ڈالمیہ کا جھوٹا کیس. بلاول کہتے ہیں جی, انہوں نے کہا جی جتنے بھی بھٹو فیملی کے لوگ قتل ہوئے ان کا بیان ہے جی ریاست کے اداروں نے کر دیا جی. بلاول زرداری, میں بھٹو نہیں اس کو کہوں گا, ہے ہی نہیں ہے. بھٹو صرف ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہے, فاطمہ بھٹو بھٹو ہیں, غنمہ بھٹو ہیں, وہ نہیں ہیں. اس سے یہ آپ پوچھیں, میرے سے لائیں, سامنے بٹھائیں, پوچھیں کہ مرزا بھٹو کے کیس میں کون سی آپ نے پیش رفت کی, کون سے بندے کو سگے ماموں ہیں ان کے, اور اتنا ماموں پیار, اتنی محبت. ان کا قاتل واجد درانی ہے, وہ آپ کے گھر 24 گھنٹے بیٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. شکیب قریشی کو آپ نے لندن میں شفٹ کیا ہے, آپ نے رائے طاہر کو ادھر بھجوایا پنجاب میں, آپ نے سب کو ترقیاں دلوائیں وہاں. کہاں تک کہا جاتا ہے کہ جی مرتضیٰ بھٹو صاحب بڑے خطرناک آدمی تھے, انہوں نے زرداری کو تھریٹ کیا تھا بڑا, اور پتہ نہیں کیا کر دیا تھا, اس طرح کی بات تھی. اور پھر کوئی آپس کے اختلافات اتنے شدید ہو گئے تھے جس کی وجہ سے. مرزا بھٹو بڑے رحم دل انسان تھے, وہ کبھی کسی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے تھے. وہ تو غریب پرور تھے. یہ غریب, آپ چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں مختصر کر کے, یہ کہتے ہیں نا سارا بلاول ہاؤس کے بعد جتنے گھر ہیں ان سب پہ زرداری نے قبضہ کر لیا ہے. 70, 71 اور 72 3 گھر ہیں. 71 میں جب 70 بھٹو صاحب جو ہے 77 میں وزیر جب اقتدار میں آئے تو سیکورٹی والوں بولا یہ 72 خرید لیا جائے. انہوں نے بولا نہیں, یہ میرے پڑوسی ہیں. مرزا صاحب جب آئے انہوں نے بولا جی, سب نے بولا جی یہ گھر ہے, ہماری پوائنٹ آف سیکورٹی بڑا خطرناک ہے. انہوں نے بولا نہیں, 72 میرے والد نے بولا ہمارے پڑوسی ہیں, ان کو پڑوسیوں والا احترام دو, ان کے گھر کے آگے گاڑی نہیں کھڑی کرو گے, یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ پڑوسی ہو کے رہیں گے, ہم ان کا گھر پہ قبضہ نہیں کرتے. وہ تو بہت اچھا آدمی تھا. احسان الحق صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور یقیناً آپ کا بڑا حوصلہ ہے, اتنا قریبی آپ کا تعلق ان سے رہا, آج تک آپ ان کا کیس لڑ رہے ہیں, آج تک آپ بات کرتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے ہائی پروفائل کیسز میں سے ہے. اسی طرح جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل ہوا, اس کا آج تک کوئی پراپر وہ نہیں ہو سکا, حتیٰ کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. اسی طرح سے سندھ میں یہ کراچی میں ہوتا ہے, اس وقت بھی سندھ کی گورنمنٹ تھی, سندھ میں بھی گورنمنٹ تھی, اور موجودہ وزیر اعلیٰ کے والد اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ تھے, بینظیر بھٹو صاحبہ اس وقت وزیر اعظم تھیں, لیکن آج تک یہ مسئلہ سالو نہیں ہو سکا. ایک موقف ان کا ہے, آپ نے سن لیا, قریب 3 ساتھی 16 سال ان کے ساتھ رہے. تو اس پر میرا خیال ہے کہ کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کیس کو منطقی انجام تک تو کم از کم پہنچانا چاہیے, آگے تو چلانا چاہیے. یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے صاف صاف. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.